کرتے ہیں۔ دراصل یہ خواہشات لذات یہ دنیا کے مزے وقتی ہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ دراصل کامیابی کیا ہے؟ وہ ہر اللہ کی مخلوق نے اپنے انجام کو اور یہاں پر ایک بات مولانا رومی نے لکھی اپنی مثنوی میں، اس کا حقیقی طور پر پوری کامیابی اسی کی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا۔ اور پھر اس شخص نے کہا اچھا میں ذرا اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے میری مجھے کیسے محفوظ اللہ کا امتحان لینا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین ہیں، خالق اور مالک ہیں، ان کا امتحان نہ ہمارے بس میں ہے نہ ہمارا مقصد ہے۔ آزمانے والا، امتحان لینے والا اور اس کامیابی کے بعد اجر دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ رب۔ یہیں پہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں قیامت کے دن پورے پورے بدلے ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو کوئی دوزخ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور بہشت یعنی جنت میں داخل کیا گیا تو وہ پورا کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ بھی نہیں۔ آیت نمبر 185 اس کا مضمون ہے آخرت میں ایک مومن مسلمان کا بدلہ، اور ہر نفس، ہر جاندار، ہر ذی روح کا ایک نہ ایک دن انجام کار یعنی اس کی موت۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنے کے حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی قسم کی مخلوقات، ہر اللہ کی مخلوق نے اپنے انجام کو پہنچنا، اور اس انجام کا نام ہے موت، کہ جب ہر چیز موت کی وادی میں سلا دی جائے گی۔ اس موت کی وادی میں ہر انسان نے، جنات نے، چرند پرند نے، حیوانات نے، اللہ کی مخلوق فرشتوں نے، حتیٰ کہ جیسے کہ فرمایا گیا خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کو بھی پیدا کیا، یعنی موت و حیات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اپنے انجام میں پہنچنا ہے، یعنی جب موت کو بھی موت واقعہ۔ روایت میں بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت حکم فرمائیں گے کہ ساری روحوں کو قبض کر لیا جائے، سارے جانداروں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے، کیا انسان، کیا جانور، کیا چرند، کیا پرند، کیا اللہ کی مخلوق، فرشتے، جنات، ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، پھر اللہ تعالیٰ موت کو بھی ایک مینڈے کی طرح، ایک مینڈے کی صورت میں اس کو لائیں گے اور اس کو بھی موت دیں گے۔ اب موت کو بھی موت واقعہ، تو لہذا یہ اللہ نے بتلایا کہ جو بھی نفس جاندار ہے، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر کوئی ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم و دائم ہے، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب اگلی اسی آیت میں اللہ رب العزت نے موت کے بعد کے جو حالات بیان کیے وہ کامیابی فاز کے ذریعے سے بیان کیے، اور یہ بتلا دیا کہ موت جو ہے یہ
کسی بھی مخلوق کا، خصوصاً جنات اور انسان کا انجام آخر نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت دوبارہ سے زندہ فرمائیں گے انسانوں کو اور جنات کو، اور ان سے جب حساب کتاب کا قیامت کے دن معاملہ ہوگا، اور پھر اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ کیا مطلب؟ کسی نے برائی کی ہوگی، کسی نے گناہ کیا ہوگا، کسی نے اللہ کے حکموں کو توڑا ہوگا، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا میں گزارا ہوگا، نیک اعمال کیے ہوں گے، نیکیاں کی ہوں گی، خیر و بھلائی کے کام کیے ہیں، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو پورے بدلے ملیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو کوئی جہنم سے دور رکھا گیا، یعنی اس کا انجام حساب کتاب کے بعد جہنم سے دوری، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور بہشت میں یعنی جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، دراصل وہی حقیقی طور پر پوری کامیابی اسی کی ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور پھر اسی آیت کے آخری جملے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، سوائے دھوکے کی پونجی کے اور کچھ بھی نہیں۔ یعنی ہم دنیا کی زندگی کے فوائد کے لیے اور اس کی لذات کے لیے اور اس میں اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دراصل یہ خواہشات کے لذات، یہ دنیا کے مزے وقتی ہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ دراصل کامیابی کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ آیت مبارکہ موت انجام کار ہے، اور اس کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب، اور پھر کامیابی، فلاح، جنت میں داخلے کے ساتھ اور جہنم سے دوری جو اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اگلی آیت مبارکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ پہلی کتاب والوں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہوئے، اذًا کثیرا، تمہیں بہت بدگمانی سنو گے، ان کی طرف سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کیا اور پرہیزگاری کی، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت کے کام ہو۔ اس آیت مبارکہ کا مضمون اللہ کی طرف سے آزمائش، اور آزمائش کا حصہ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو ستایا جانا، ان کی طرف سے طعن و تشنیع کا سننا، ان کی طرف سے تنقید کا سننا، اور اس پر صبر اور اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو اس پر اللہ رب العزت اس کام کو ہمت کے کاموں میں شمار کر رہے ہیں۔ آزمائش، امتحان، یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت انسانوں کو آزماتے ہیں، ان کو امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ بطور خاص دو چیزوں کا ذکر کیا، اموالکم وانفسکم، البتہ تمہیں اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ مطلب کیا؟ مال سے آزمایا جانا، بعض اوقات مال دے کر اللہ آزماتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی دی ہوئی اس امانت کو، اس نعمت کو کن کاموں میں خرچ، یہ ایک آزمائش ہے۔ خیر کے کاموں کے، فلاح کے کاموں میں، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ و خیرات کا اہتمام، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ارد گرد کے مجبور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو۔ اور اسی طرح انسان مال کی کمی کے ساتھ، مال کی ہلاکت کے ساتھ بھی آزمایا جاتا ہے، اور پھر اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اپنے رب پر ایمان کو پکا اور پختہ رکھتا ہے، اور اس کو اللہ کی طرف سے ایک امتحان سمجھ کے اس پہ ثابت قدم رہتا ہے۔ اور ایسے ہی وَأَنفُسِكُمْ،
جانوں میں سے آزمایا جانا، کبھی اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کثرت اولاد سے، خاندان کی کثرت سے آزماتے ہیں کہ یہ اس نے اپنے اولاد کی اور اپنے خاندان کی اس طرح کی تربیت کی کہ جو اس کے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بنے، یا اس نے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور کوئی پرواہ نہ کی کہ اللہ کی اس نعمت کو اس طرح اس کی قدر دانی کرتا اور ان کو راہ راست پہ لا کر ان کی صحیح تربیت کرتا، اور یہی اس کے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بنتی، اگر نہ کر سکا تو وہ اس امتحان میں کامیاب۔ تو یہ امتحان لینا، آزمانا کس کا کام ہے؟ اللہ رب۔ یہاں پہ ایک بات مولانا رومی نے لکھی اپنی مثنوی میں، اس کا مختصر سا جو ہے وہ واقعہ بیان کے خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں؟ فرمایا بالکل ہر وقت کرتے ہیں، ہر طرح سے کرتے ہیں، ہر وقت اللہ ہماری حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بعض جگہوں پہ بعض فرشتوں کی ذمہ داری لگا رکھی ہے جو انسان کی حفاظت کریں گے۔ اس شخص نے کہا اچھا، میں ذرا اونچی جگہ سے چھلانگ لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے میری حفاظت، مجھے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا تو کہا بھائی انسان کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کا امتحان لے، اللہ کا کام ہے کہ وہ انسان کرے۔ اللہ کا بندے کا کام نہیں کہ وہ بندے اللہ کا امتحان لینا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین ہیں، خالق اور مالک ہیں، ان کا امتحان نہ ہمارے بس میں ہے نہ ہمارا مقصد ہے۔ آزمانے والا، امتحان لینے والا اور اس کامیابی کے بعد اجر دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ کا۔ یہیں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں آزمائے جاؤ گے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ ایسے ہی تمہاری آزمائش ایک اور اس طرح سے بھی ہوگی کہ تمہیں اہل کتاب، پہلی کتابوں والے مراد عیسائی اور یہودی جو تم سے پہلے، اور ایسے ہی وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اذن کثیرہ، تمہیں ان کی طرف سے بہت سی باتیں تکلیف دہ سننی پڑیں گی۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، غزوات کا، آپ کے معاملات کا دور جو ہے سیرت کے مطالعہ کرے، سمجھ آتا ہے کتنی اونچ نیچ آئی اور یہود کی طرف سے کیا۔ مشرکین مکہ جب تک ایمان مکہ میں آپ تبلیغ اور ایمان کی بات کرتے رہے، کیا کتنی سننا پڑا، یہ ایک اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ امتحان تھا کہ یہ تمہیں کسی بات پہ کبھی تانا دیں گے، کبھی تمہیں کسی بات پر جو ہے وہ آر دلائیں گے، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ صرف اس زمانے میں بھی نہیں، آج بھی بعض ایسے ملحد وقت موجود ہے کہ جب مسلمانوں پہ کڑا وقت آتا ہے، جب فلسطین کے بچے شہید کیے جاتے ہیں اور جب دنیا میں مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے جاتے ہیں، تو یہ ملحد قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں تمہارا خدا کدھر ہے جو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے نہیں آ رہا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں تم نے ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، کہیں تم ایمان سے ڈگمگا نہ جاؤ، کہیں تم یقین کو چھوڑ نہ دو۔ تمہارا کیا کام ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تمہاری امتحان میں کامیابی صبر اور پرہیزگاری ہے، تمہاری امتحان میں کامیابی استقامت اور دل میں تقوی کا، پرہیزگاری کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر تم یہ کچھ کرتے رہے تو تم ہر طرح کی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر مال اور انفس کا نقصان ہوا، صبر، باتیں سننی پڑی، صبر اور اللہ کا خوف اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچتے رہنا، اس آزمائش میں اپنی زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہیں لانا جو تمہیں اللہ سے ناراضگی کا سبب بن جائے، کیونکہ اب تم جب ایسا کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے جو آزمائشوں پہ صبر اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ہمت والے، جن کا یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہمت والوں کا ہی کام ہے، یہ ہمت کے ہی کاموں میں سے ایک کام ہے۔
لہذا آزمائش میں صبر اور تقوی اس کو ملحوظ تھامے رکھو تاکہ تم اپنے ایمان کے بچاؤ کے ساتھ اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے پہلے درجے میں محفوظ رکھے، اگر آ جائے تو اس پر پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية صلى الله تعالى على